الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور پھر ہمیں فہم و شعور و ادراک عطا فرما کے اپنی باقی مخلوق سے ممتاز کر دیا اور پھر ہمیں علم، ارادہ اور اختیار عطا فرما کے ہماری گرفت کا، ہم سے پوچھ گیچھ کا اور ہم سے احتساب کا ایک مقام بھی متعین کر دیا اور پھر اپنے 1.25 لاکھ دانشور انبیاء بھیج کر ہمیں نیکی اور بدی کی راہیں بھی سمجھا دی، بلندی اور پستی کی راہیں ہم پہ آشکار کر دی، ذلت اور پستی سے آگاہ کر دیا اور جنت اور جہنم سے آشنا کر دیا اور یہ کائنات بنا کے اس میں بعض علامات جنت کی اور بعض علامات جہنم کی رکھ کے ہمیں حقیقی جنت اور جہنم سے شناسائی بھی دے دی اور پھر ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں سے پیدا فرما کے بعض آسانیاں مہیا فرمائی، چونکہ جو آگاہی اس کائنات کے متعلق یا خالق کائنات کے متعلق جو اللہ کا آخری نبی رکھتا تھا
وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ ہماری برتری یا ہمارا خیر امت یا ہمارا ایک بہترین امت ہونے کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جس کی امت ہیں وہ کچھ جانتا تھا جو دوسرا کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ کچھ اختیارات رکھتے تھے جو دوسرا کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر آج کا یہ مقدس مہینہ رمضان یہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس مقدس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے ہمیں جہاں اپنی رحمت، اپنی بخشش، اپنی عنایات، اپنا فضل اور ہر شے 7 گنا سے 700 گنا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، وہاں پہ ہمیں گناہوں کے، غفلت کے، بدی کے، اندھیروں سے بچنے کی بھی تحقیق فرمائی۔ اور قرآن مقدس عبادات جتنی بھی ہیں، عبادات جتنی بھی ہیں، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ خالق کا اور مخلوق کا باہمی وہ تعلق جو کسی اور جگہ نہ نبھایا جا سکے۔ آپ سمجھ گئے؟ خالق اور مخلوق کا وہ تعلق جو کسی اور جگہ نہ ادا کیا جا سکے، اور عبادت کہتے ہیں غایت التذلل و نہایت التعظیم، یعنی اپنے آپ کو جتنا گرا سکتے ہو اتنا گرا دو، اور اس کی جتنی عظمت تسلیم کر سکتے ہو اس کی عظمت کو تسلیم کر لو، اور اس کی علامت کے طور پہ اپنی یہ جبیں جو کہیں نہیں جھکتی یہ اس کے سامنے جھکا دو۔ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ انتہائی عجز یعنی اپنا نہ ہونا، غایت التعظیم عظمت کی انتہائی بلندی۔ ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف مخلوق، ایک طرف عابد ہے اور ایک طرف معبود، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب وہ عبادت کسی قسم کی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی قسم کی عبادت بھی ہو، مقصود اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان فرمائی۔ ایک تقوی اور ایک تزکیہ، ایک تقوی اور ایک تزکیہ، دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ تقوی اس کی تشریح میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا قرآن حکیم کی روشنی میں، اور تزکیہ، تقوی میں تعلق ظاہر کا بھی ہوتا ہے اور باطن کا بھی ہوتا ہے، اور تزکیہ میں باطنی تعلق ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو ہم آغاز کرتے ہیں تقوی کو سمجھنے کے لیے، چونکہ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی کہتے کسے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقی کی 5